إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے ایک پیغام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا حج کیا تو اس میں جو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر بہت سارے پیغامات آپ نے دیے. خون مسلم کی حرمت، مال مسلم کی حرمت، اسی طرح سے امور جاہلیت کا خاتمہ، جاہلیت کے خون اور قتل کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، اور کچھ عملی نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائے. انہی پیغامات میں سے ایک پیغام کی طرف آج کے خطبے میں اشارہ کرنا ہے جو سماج کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے گزر بسر کی خاطر تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تجارت، اس کے اندر انسان کے لیے راحت ہے، یہ خیر و برکت اور سکون کا ذریعہ ہے. سود، اس کے اندر ظلم پایا جاتا ہے. اس کی قباحتوں پر غور کیا جائے تو انسانی طبیعت پر بہت برا جو اثر پڑتا ہے وہ تو پڑتا ہی ہے، اس کی نسلوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے. اور حرام کی کمائی سے انسان کی زندگی میں خیر و برکت نہیں آ پاتی. حرام کی کمائی سے انسان کبھی چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتا، نہ سانس لے سکتا. حرام کی کمائی سے اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ نیک اور صالح ہوں گے. حرام کی کمائی سے جو عبادتیں انجام دے رہا ہے اس کے تعلق سے کبھی گھمنڈ نہ کرے کہ وہ قبول ہوں گے. بڑی ساری قباحتیں ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. دھیرے دھیرے ساری باتیں آگے جیسا ہم پڑھیں گے کھل کر کے آئیں گی. بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو، صرف امت کو ہی نہیں، امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو اس قبیح اور جو ایک دوسرے کے خون چوسنے والی صفت ہے اس سے محفوظ فرمائے. انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لانے والی اور اقتصادیات کو تباہی کے دہانے پر لانے والی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما.
آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، لفظ سود جو ہم سنتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ پر، رسول اللہ پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد پر اور تقدیر کی اچھائی برائی پر جو ایمان رکھتے ہو، سود نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سود جو آدمی کھاتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ ایمان والو۔ اور جو آدمی سود خوری میں مبتلا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار کرتا ہے، پیسے لیتے اور دیتے وقت انٹرسٹ پر لیتا اور دیتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر سود حرام ہے۔ جب اللہ نے منع فرما دیا ہے تو پھر سود کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ سود کیا ہے؟ خود اللہ نے بتایا، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر کے، بڑھا چڑھا کر کے کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، تو آپ لیتے وقت بڑھا چڑھا کر لینے کا جو ہے وعدہ کریں کہ میں آپ سے 10,000 روپے لے رہا ہوں، واپس کرتے وقت میں آپ کو 11,000 یا 11,500 روپے واپس کروں گا، یہ شرط لگائے، یہ سود ہے۔ یا اسی طرح آپ کسی سے کاروبار کر رہے ہیں، کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، وہ آدمی آپ سے کہے میں آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہوں، دیتے وقت آپ مجھے 10,500 روپے دینا، یہی سود ہے، یہی ربا ہے۔ عربی میں سود کو ربا کہا جاتا ہے، زیادتی جس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور یہ زیادتی دو طرح کی ہے، دو طرح کی زیادتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا سود یہ باطل ہے، جاہلیت کا سود بھی کسی کام کا نہیں ہے، جاہلیت کا سود بھی حرام ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں دو طرح کا سود چلتا تھا، ایک کا نام ہے ربا الفضل اور ایک کا نام ہے ربا النسیہ۔ ربا الفضل کیا ہوتا تھا؟ ربا الفضل یہ 6 چیزوں کے اندر پائی جاتی، 6 غلے ہیں یا 6 اشیاء ہیں جس کے اندر آپ زیادتی کر کے، کمی بیشی کر کے، یا اسی طرح سے نقد اور ادھار کر کے اس کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے، اسی طرح سے گیہوں گیہوں کے بدلے، جو جو کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے، کشمش کشمش کے بدلے۔ جب بھی اس کا کاروبار کرنا ہو تو مثلاً بمثلن، برابر برابر کرو، یدن بیدن، اور ہاتھوں ہاتھ کرو۔ اگر برابر برابر نہیں ہے، گیہوں لے رہے ہیں، گیہوں کے بدلے برابر نہیں ہے، 10 کلو گیہوں 10 کلو گیہوں کے بدلے ہی چینج کیا جائے گا۔ آپ یہ کہیں کہ یہ گیہوں کی کوالٹی الگ ہے، یہ کوالٹی الگ ہے، اس لیے ہم آپ کو 9 کلو دیں گے، آپ ہمیں 10 کلو دیجئے، یہ سود ہو جائے گا۔ گیہوں گیہوں کے بدلے، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، والملح بالملح والبر بالبر والشعیر بالشعیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اجناس گنائی ہیں، 6 چیزیں ہیں، ان میں جب بھی کاروبار کرنا ہے تو آپ برابر برابر کا کاروبار کریں، اور یدن بیدن، ادھار نہیں چلے گا۔ جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہوتی 4 سال پہلے سے سونار کے یہاں پیسہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں، ہمیں سونا لینا ہے 4 سال کے بعد، اور جمع کرنا کب سے شروع کرتے ہیں؟ انسٹالمنٹ پر۔ یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اور انہی ساری چکروں میں پڑھ کر کے کوئی اپنی بیٹی کو 15 تولہ سونا دیتا ہے شادی میں، کوئی 20 تولہ سونا دیتا ہے، اور کوئی کلو کلو کے حساب سے سونا دیتا ہے۔ یاد رکھو، یہ سود صرف اسلام میں نہیں، یہود و نصارہ کے مذہب میں بھی حرام ہے، اور صرف وہی نہیں، ہندوانہ رسم و رواج میں بھی، ہندوؤں کے مذہب میں بھی حرام ہے۔
हिंदुओं के मजहब में ये हराम से भी बढ़कर समझते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है इस पर अमल क्यों करते हो? कहते हैं ये चीज रवाज पा गई है, इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये याद रखिए बात कि सूद के वबा से और इसकी तबाही से सिर्फ और सिर्फ हम और आप परेशान नहीं है, बल्कि पूरा यूरोप परेशान है। मगर मुश्किल ये है कि वो रोक नहीं पा रहे हैं इस चीज को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त रोका था, वरबल जाहिलियती मौजूद, जाहिलियत की तमाम रस्म रवाज मेरे पैरों के नीचे है। और आपने उसके बाद फरमाया कि जाहिलियत का सूद भी बातिल है, मौजू है, उसे खत्म कर दिया गया। तो रिबल फजल ये है कि इन 6 चीजों के अंदर आप जब भी कारोबार करें घटाव बढ़ा करके नहीं कर सकते। नकद और उधार का मामला नहीं रख सकते हैं कि सोना खरीदे और आप उधार लेकर के आ गए सोनार के पास, इतने दिन में फिर पैसा देंगे, या पैसा आपने पहले दे दिया है सोना बाद में ले रहे हैं। दुरुस्त नहीं है मेरे भाइयों, ये नाजायज है। यही मामला चांदी का भी है। ये याद रखिए, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इसमें मुब्तला है, मुलव्विस है, हराम का कारोबार कर रहे हैं। और अल्लाह ने क्या कहा, ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, सूद को बढ़ा चढ़ा करके ना खाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, मोमिन हो तो अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि सूद छोड़ करके तुम कामयाब हो जाओ, सूदी कारोबार को छोड़ करके तुम कामयाब हो जाओ। इसमें जब तक मुब्तला रहोगे तबाही चारों तरफ से तुम्हें घेरेगी। ये कर्जा उससे कर्जा अदा करना है, उससे सूद लेकर के, तब तक वो कर्जा अदा नहीं हुआ, सूद बढ़ता चला जा रहा है। यही जमाने जाहिलियत का सूद था कि ये जिसको कर्जा देते थे एक मुद्दत तक, मुकर्ररा मुद्दत तक कर्जा देते थे सूद पर, ये आदमी कर्जा नहीं अदा कर सका, सूद बढ़ा दिया जाता था। मुद्दत की तमदीद के साथ साथ सूद भी बढ़ा दिया जाता था। और फिर ऐसा होता था कि वो आदमी ना असल जो कर्जा लिया है वो अदा कर पाता, ना वो आदमी सूद अदा कर पाता। ये बदतरीन जुल्म की शक्ल है, ये बदतरीन जुल्म है ये, इसीलिए इस्लाम ने हराम करार दिया है। इस्लाम एक दूसरे का हमदर्द बनाना चाहता है, खैर खाह बनाना चाहता है, एक दूसरे का मददगार बनाना चाहता है, मुआशरे में अमन सुकून चाहता है। मगर इस्लाम के मानने वाले इस निजाम के पाबंद न होने की वजह से आज तबाही के दहाने पर। छोटा से छोटा कारोबार करना है, सूद के बगैर आदमी का नहीं चल रहा है। कोई घर बनाना है 1 मंजिला, सूद पर कर्जा लेकर के आसानी के साथ, यहां तक कि मोबाइल खरीदना है 10-15 हजार की, उसमें भी सूदी कारोबार कर रहा है, उसमें भी सूदी लेन देन कर रहा है। अब आप सोचिए ये उम्मत कैसे फलाह पा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से सूद की कबाहत का तज़किरा फरमाया है। लिहाजा हम तमाम को चाहिए कि हर तरह के सूद से अपने आप को बचाएं, चाहे वो सूद रिबल फज़ल हो और चाहे वो सूद रिबल नसीया हो, यानी जो हम पैसा लेते हैं किसी से, 100 रुपया मान लीजिए हमने लिया कि 6 महीने में 100 रुपया हम आपको वापस करेंगे, लेकिन वापसी पर हम आपको 125 रुपए देंगे। इस शर्त के साथ अगर हमने लिया है, ये 6 महीने की मोहलत देने की वजह से हम उसे 25 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यही रिबन नसीया है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये कौल उसूल फ़िक़्ह के अंदर एक उसूल की हैसियत इख्तियार कर गया। कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अहु फ़हुवा रिबा, हर वो कर्जा जो नफा देता हो वो सूद है। ये याद कर लो, पूरा खुतबा ना समझ में आए तुम्हें, सिर्फ इतना याद करके चले जाओ, कामयाब हो जाओ। हर वो कर्जा जो नफा देता है, प्रॉफिट खींचता है, वो सूद है। चाहे वो घर लो रहन पर, आप बगैर किराए के आप रहते हो, किसी को पैसा दे करके आप उसमें जा करके रह रहे हो, कर्जा दिया है आपने, प्रॉफिट खींच रहे हो वहां रह करके, सूद है मेरे भाइयों। किसी बैंक से जाकर के आप पैसा ले रहे कारोबार करने के लिए, कर्जा प्रॉफिट के साथ, सूद है मेरे भाइयों। कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अहु फ़हुवा रिबा, हर वो कर्जा जो नफा दे रहा हो वो सूद है। कर्जा एक दूसरे की हमदर्दी पर दिया जाता है, खैरखाही पर दिया जाता है। हमने इस निजाम को बिगाड़ दिया है, जिसका कर्जा लेते हैं बगैर डकारे हजम कर जाते हैं। इसलिए ये जुल्म, जहां से सुन्नत खत्म होती है, जहां से इस्लाम के अहकामात का खात्मा होता है, वहां जुल्म अपने पैर पसार लेती है, वहां बिदआत जन्म लेती है, रस्म रवाज जन्म लेती है, जो किसी के लिए भी मुफीद नहीं है, जो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। हमारी मजबूरी यह है
کہ ہم سود خور ہو گئے، وعدہ خلاف ہو گئے، جھوٹے ہو گئے۔ ایک آدمی جب قرضہ لیتا ہے کسی سے تو وہ جھوٹا بھی ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو قرضے سے پناہ مانگی، اور قرضے پر پھر سود، یہ ظلم پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرضہ لیا ہے، اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ رب العالمین میں قرض سے تیری پناہ چاہتا، 5 وقتہ نمازوں میں۔ قرض بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آپ حد سے زیادہ مجبور ہو جائیں تو اس طرف قدم اٹھائیں، لیکن نیت یہ ہو کہ آپ کا کام ہونے سے پہلے پہلے اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ کام ہو جاتا ہے، سالوں گزر گئے ہیں، مگر ہم قرضہ دینے کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں۔ 1 درہم بھی تمہارے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے اور اس درہم کو ادا کیے بغیر مر گئے تو یاد رکھو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تمہاری روح آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہے گی، معلق رہو گے۔ کیا یہی چاہتے ہو؟ اسی طرح کی موت چاہتے ہو؟ اور کیا یہ چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس صحابی کے اوپر 1 دینار کا قرضہ تھا، پیچھے ہٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے، تمہارے جنازے سے بھی لوگ پیچھے ہٹے؟ شریف النفس لوگ، متقی زاہد معاشرے کے عبادت گزار پارسا لوگ تمہارے جنازوں میں بھی شریک ہو۔ میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں، مساجد کے ذمہ دار ہو، مدارس کے عمرا اور نظمہ ہو، علماء کو مجبور نہ کیا کرے کہ ہماری مسجد میں آپ امام ہے، ہماری مسجد کے آپ مدرس ہے، ہمارے مدرسے کے آپ جو ہے عالم دین ہے، آپ کو ان کا جنازہ پڑھانا ہی پڑے گا ورنہ ہم آپ کو بے دخل کر دیں گے۔ یاد رکھیے یہ بے دخلی منظور ہے، لیکن ایسے ملعونوں کا جنازہ پڑھانا منظور نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم نے یہ من بڑھایا ہے، اس وجہ سے کوئی آدمی سود خوری سے بچتا نہیں ہے۔ سود خور کا بھی جنازہ امام پڑھائے، زانی کا بھی جنازہ امام پڑھائے، ہر طرح کے مجرم کا جنازہ امام پڑھائے، پھر اس معاشرے کے اندر بچے گا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا۔ آواز آئی مجمع میں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے، میں اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے بڑھے، وہ آدمی قرضہ ادا کرنے میں تھوڑی بہت سستی کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس سے ملاقات کرتے فوراً اسے ٹوک کے فلاں اس کے قرضے کا کیا بنا؟ جب تک اس نے قرضہ ادا نہیں کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس موڑ پر اس سے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس کے قرضے کا کیا بنا؟ قرضہ ادا کر دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تیرے بھائی کی روح کو سکون ملا ہے، اب تیرے بھائی کی روح کو سکون ملا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی موت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، قرضہ لے کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو تم برباد کر رہے ہو، اپنے بچوں کی زندگیاں تو بنا رہے ہو لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اور قرضہ سود پر ہو تو اللہ رب العالمین نے اسے ظلم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ قرضہ، وہ سود چاہے اپنی ذاتی خرچ کے لیے لو، چاہے اپنی تجارت چمکانے کے لیے لو، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قباحتوں کی وجہ سے بہت ساری حدیثوں کے اندر وعید فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے شرک سے توبہ کیا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے جادو سے توبہ کیا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے زنا سے منہ موڑ لیا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے دل کو ہر ایک مسلمان کے لیے صاف رکھا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے ہر ایک طرح کی سنت کو اختیار کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان صحابہ سے مخاطب ہے آپ، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، پوچھ بیٹھے وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو فرمائی الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کو بجا لاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات و انسانوں کی تخلیق اللہ نے صرف اپنی توحید کے لیے کی، صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والسحر، جادوگری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج بہت سارے لوگ ہیں ایک دوسرے کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کا رشتہ کہیں بیٹھتا اور جمتا ہے اس کے رشتے کو توڑنے کے لیے، میاں بیوی خوش رہتے ہیں
ان کی خوشی میں کھٹائی ڈالنے کے لیے، یا رشتہ دار آپس میں خوش رہتے ان میں دشمنیاں پیدا کرانے کے لیے، یا کوئی آدمی صحت مند ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کو نظر لگانے اور اسے مٹانے، تہس نہس کرنے کے لیے، اس کی صحت کا تیا پاچا کرنے کے لیے طرح طرح کے جادوگری کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یاد رکھو یہ حرام ہے، حرام ہے، جادوگری تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، یہ کفر ہے، اسلام سے تم خارج ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی جان کا قتل نہ کیا کرو، یہ حرام ہے۔ آج ہندوستان کے اندر دیکھا جاتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر آدمی چاقو نکال لے رہا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر گولی مار دے رہا ہے۔ بس ایک چپل کا مسئلہ ہوا، میرا چپل آگے ہے، اس کا چپل پیچھے ہے، اس کے پیر پر میرا پیر پڑ گیا، محض اس وجہ سے گولی مار دی جا رہی۔ جانے مسلم کی یا جانے انسان کے جانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے تو۔ اسی طرح سے آپ نے چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، پانچویں نمبر پر وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانے سے بچو، یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کمزوروں کا مال دبانے سے بچو، وہ چاہے یتیم ہو، بیوہ ہو، یا اسی طرح سے نا یتیم اور بیوہ ہو، کسی اعتبار سے تم سے کمزور ہے، اس کا مال دبانے سے بچو، اس کا مال کھانے سے بچو، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اور آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنے سے بچو۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، یہ چیزیں بھی ہمارے یہاں عام ہیں، لوگوں کی زبانیں بہت تیز چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مومنہ عورتوں پر الزام لگانے سے اجتناب کرو، مومنہ عورتوں پر جو پاک دامن ہے، محسنہ ہے، غافلات ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ کے کام ہوتے کیا ہیں، ان کے اوپر الزام مڑھ دیا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور صرف کبیرہ نہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، یہ 7 جو گنائے گئے ہیں ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں تجارت کرو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے تجارت کرو، اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ صدقہ خیرات کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر کچھ تنگی آ رہی ہے، صدقہ خیرات کی عادت ڈالو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا، کتنا بھی سود لے لو تم، یاد رکھو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ ظاہری طور پر تو تمہیں نظر آتا ہے کہ ہاں بڑا پیسہ ہے میرے پاس، میں نے یہ کام کر لیا ہے، وہ کام کر لیا ہے، لیکن اس کا انجام ہر اعتبار سے سوائے خسارہ کے کچھ بھی نہیں۔ یہ لکھ کر کے رکھ لو، اور یہ میری بات نہیں ہے، منبر رسول سے مدینہ الرسول کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کتنا بھی سود لے لو تم، آخر کار اس کا انجام خسارہ ہی ہے۔ نہیں دیکھتے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کوٹھیوں میں رہنے والے سڑکوں پر بھی رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے انہیں۔ کسی کا دل دکھا ہوگا کبھی تو اس حویلی میں، کسی کا دل دکھا ہوگا کبھی تو اس حویلی میں جس میں آج تالا لگا ہوا ہے، کبھی تو گوشے گوشے میں جالے رقص کرتے ہیں، کبھی کوئی جالا نہیں ملتا تھا اس گھر کے اندر، 4 5 10 نوکر نوکرانیاں تھے، ایک دانہ ریتی کا نہیں ملتا تھا، آج اس گھر میں کیڑے مکوڑے بس رہے ہیں۔ وہی گھر سود لے کر کے تم نے تعمیر کیا تھا، جھوپڑی میں رہ لو یہ منظور ہے، مگر سود لے کر کے بلڈنگ نہ بناؤ۔ تم ٹھیلے کا کاروبار کر لو اپنے بچوں کے لیے، سعودی عرب گلف یہاں وہاں بھیجنے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، مزید کے لالچ اور حرص میں سود پر اپنے بچوں کو کہیں باہر نہ بھیجنا، کوئی کاروبار لگا کر کے نہ دینا۔ کیا قباحت ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الربا 70 حوبا، ربا کے 70 دروازے ہیں، ربا کے 70 دروازے ہیں۔ سود خورو جو سود لیتے ہو سنو، سود پر کاروبار کرنے والے، اپنے بجلی اور اپنے بزنس کو چمکانے والے، اپنے بچوں کا کیریئر بنانے والے، سنو کان کھول کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
अर्रिबा 70 हौबा, सूद के 70 दरवाजे हैं, 70 गुनाह है सूद के। ऐसरुहुमा, सबसे आसान और सबसे हल्का गुनाह क्या है? अदनाहा मिथलु इतियानिर रजुली उम्महु, सबसे कमतर गुनाह ये है सूद का, आखिरी दर्जे का गुनाह ये है कि आदमी अपनी मां के साथ जना करे, आदमी अपनी मां के साथ जना करे। आप अपनी मां को कोई गाली दे, कोई उसके सामने ऊंची आवाज से बात करे तो आप कहते हैं जरा चुप रहो, आवाज हल्की करके बात करो, उंगली दिखाते हो उसे। लेकिन ये काम करके अपनी मां के साथ जिना करने का गुनाह अंजाम दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्रिबा 70 हौबा, 70 गुनाह है सूद के, लेकिन उसमें सबसे कमतर गुनाह क्या है? अन यनकिहर रजुल उम्महु, आदमी अपनी मां के साथ निकाह करे। कोई है इस मजमा में से जो इसका खड़े होकर ऐलान करे कि मैं अपनी मां के साथ निकाह करूंगा? मैं समझता हूं इस मसले में सारे अक्लमंद हैं, लेकिन जहां माल का मामला आता है शैतान खपती बनाता है, शैतान बदहवास करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो लोग सूद खाते हैं, अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन कब्र से उठाए जाने पर या मैदान महशर में ऐसे उठेंगे यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, जैसे शैतान ने उन्हें छू के खपती बना दिया। समझ में नहीं आता, यहाँ समझ में नहीं आता है ना दुनिया में क्या करे क्या करे। आखिरी हरबा है सूद पर जाकर के पैसा ले लेना, सूद पे जाके गाड़ी निकाल लेना। आखिरी चांद से हमारा सब तरफ हाथ मार लिए, सब्र करके अल्लाह के भरोसे पर नहीं बैठते। दुकानें खुली हुई हैं, कंपनी वाले आपको हर तरह का जो है ऑफर दे रहे हैं, बैंक वाला ऑफर दे रहा है, ये लोन ले लो वो लोन ले लो। आप ये क्यों नहीं समझते हो कि हम मुसलमान हैं? सिर्फ इंसान नहीं हो आप मुसलमान इंसानों पर अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया। आप मुसलमान हो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हो, क्यों नहीं आपका भरोसा अल्लाह की जात पर है कि रोजी आसमान से आती? क्यों बैंक वाले पर भरोसा करके अपनी आखिरत दुनिया सब तबाह करने वाले हो? मैदान महशर की जिल्लत और रुसवाई, आखिरत की जिल्लत और रुसवाई, और उसके एतबार से कब्र की जिल्लत और रुसवाई, दुनिया की जिल्लत और रुसवाई, हर एतबार से सूदखोर की जिल्लत और रुसवाई है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आपने फरमाया जो आदमी सूद लेता है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाई है। आकिल रिबा, जो सूद खाता है, वो मुकिलहु, जो किसी को सूद देता है खाने के लिए, सूद का पैसा दे रहा है बैंक वाले या आप जो साहूकार लोग हैं जो कर्जा देते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी, अपने बहनोइयों को, अपने सालों को भी जो कर्जा देते हैं सूद पर देते हैं। ऐसे भी बड़े रहमदिल लोग मौजूद हैं, ऊपर से एहसान भी जगाते हैं, ऊपर से एहसान भी जगाते हैं। एक तो गुनाह और ऊपर से फिर ये फैशन कि हमारी वजह से तुम्हारा ये कारोबार चला, हमारी वजह से तुम्हारी ये बिल्डिंग खड़ी है, हमारी वजह से तुमने ये गाड़ी निकाली है, हमारी वजह से तुम्हारे बच्चे की शादी बनी है, वरना फिर तुम कहीं के नहीं रहते। ये ताने मत दो, ये ताने मत दो। नेकी दरिया में डालने वाला है सब, ये नेकी नहीं। खून चूस रहे एक मुसलमान का। इस्लाम में हमदर्दी है, सखावत है। कहाँ गई सखावतें? कहाँ गई सखावतें? ये हमदर्दियां कहाँ चली गई? इन्नमल मोमिनूना इख्वा का ऐलान चीख चीख के कुरान कर रहा है। कहाँ है भाईचारगी? अगर भाई भाई होते आप, मोमिन मोमिन होते आप, तो ये सूद पर कारोबार ना करते और ऐसे ही आप इसकी तरफ ना लपकते। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल और औलाद जिसके लिए आप सूद ले रहे हो सिर्फ दुनियावी चमक दमक है, ये सब फना हो जाने वाले हैं। और एक जगह अल्लाह ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम अदुव्वुन लकुम, फितने के साथ साथ ये दुश्मन भी है तुम्हारे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए माल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आदमी से जब तक ये नहीं पूछ लिया जाएगा माल कमाया कहां से है और खर्च कहां किया है, दोनों चीजों का हिसाब देना है। माल आया कहां से है, फिर खर्चा कहां पर किए हो। बहुत सोच समझ करके खर्चा करो और बहुत सोच समझ करके कमाओ। हर चीज में हाथ मत डाल दो। हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज आपके लिए हलाल नहीं हो गई है। याद रखो, सोना हलाल है सिर्फ औरतों के लिए। अब मर्द आदमी शादियों में ना पहनना शुरू कर दे कि सास ने दिया है, जहन्नम में ले जाएगी ये चीज तुम्हें।
اس لیے ہر مال کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو، پرکھ لو اس کو، جانچ لو اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا، سود کھانے والا، وموکلہ، سود کھلانے والا، وکاتبہ، اس کا لکھنے والا، جو منشی بینکوں میں نوکری کرنے والے لوگ، وشاہدیہ، بہت سارے لوگ گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں، ہاں ہاں ادا کر دے گا اس کا کاروبار۔ اور کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو آئی ٹی والے کمپنی میں کام کرتے ہیں، انہیں کمپنیاں جو ہے آفر دیتی ہے، پیسے دیتی، تم یہ چیز خریدو گے اگر تو تمہارے لیے اتنی چھوٹ رہے گی، اس کو ضرورت نہیں ہے، لے جا کے اپنے دوست کو خریدواتا ہے، اپنے رشتہ دار کو خریدواتا ہے، سود کا کاروبار کراتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو سود نہیں کھایا مولانا، میں نے اپنے دوست کی خالی گاڑی خریدوانے میں مدد کی ہے، سود ہے۔ گواہی کے لیے آپ وہاں کھڑے ہو کہ گاڑی میرے نام پہ نکالی جا رہی ہے، حالانکہ تم مدد اپنے دوست کی کر رہے ہو، اپنے رشتہ دار کی کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم سوا، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، مشورہ دینے والا، کسی بھی طرح کی مدد کرنے والا، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک، سب ایک حمام میں ننگے ہیں۔ یاد رکھو ہم سوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی طرح کا شائبہ سود کا نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا درہم ربا، سود کا 1 روپیہ کوئی کھاتا، 1 روپیہ، لاکھوں کروڑوں کی بات ہی چھوڑ دو آپ، درہم ربا، سود کا 1 روپیہ، 1 درہم کوئی کھاتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھو اس کو، یہ حدیث سمجھ لو، اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے، اشد عند اللہ من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے 1 روپیہ سود کا کھانا، 1 روپیہ، جبکہ زنا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 36 مرتبہ کوئی آدمی زنا کرے، اب اس سے یہ کوئی دلیل نہ لے لے کہ میں سود خور تو نہیں، میرے لیے زنا جائز نہیں، یہ صرف مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت بتانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں میں زانی نہیں ہوں، آپ لاکھوں کھا کے بیٹھے ہیں، آپ سے بڑا زناکار کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں سود خور نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں، آپ سے بڑا ظالم کون ہے جو سودی کاروبار کر رہا ہے، سود پر اپنی دکان چمکا رہا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، اپنے بچوں کا کیریئر بنا رہا ہے۔ یاد رکھو کہ قناعت پسندی یہ اسلام کی سب سے اولین دین ہے۔ قناعت، جتنی چادر اتنا پیر پھیلانے کی عادت ڈالو۔ ہم نے زبان لمبی کر لی، زیادہ کے چکر میں ہم چلے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم سود میں پڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مقابلہ آرائی کرنا چاہتے ہیں، گاؤں چھوڑ کے آئے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں بزنس نہیں کریں گے تو پھر گاؤں کا گھر نہیں بنے گا، فلاں چیز نہیں ہوگی، بچوں کی شادی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے جس جگہ پر بھی پہنچایا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، ویسے وہاں روزی دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کالے رات میں کالے پہاڑ پر جو چوٹیاں رہتی ان کی بھی روزی کا ذمہ دار، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر باریک سے باریک کیڑوں کی بھی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، کہ اللہ آپ کو رائے گا برباد کر دے گا، بھوکا پیاسا رکھے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں میرے بھائیو۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے سود کی قباحت کو سمجھیں، سود سے آج ہی سے توبہ کرو، لین دین جو بھی ہے ختم کرو، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اب تک جو کرتے تھے کرے، لیکن اب سے سب سود چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اپنا اپنا جائزہ ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، فإن لم تفعلوا، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو، یہ خطبہ سننے کے بعد بھی سود میں مبتلا ہو، یہ آیتیں سننے کے بعد بھی سود میں مبتلا ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ سامنے۔ کون جیت سکتا ہے اللہ سے؟ کون جیت سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، تعلیمات سے؟ کون جیت سکتا ہے؟ کون جنگ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ سود خور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے کہ کسی بھی گناہ پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کرنے پر اللہ سے جنگ کرنا، کسی بھی گناہ پر نہیں کہا گیا، شرک پر بھی نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ سے جنگ کرنا، زنا پر، جادوگری پر، قتل کرنے پر، الزام لگانے پر،
یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اگر کہا گیا ہے ان 7 گناہوں میں سے تو صرف سود پر کہا گیا ہے. اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں نقل کرتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں 2 شخص سود چھوڑنے پر راضی نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے توبہ کرائے, اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن مار دو. اسے جینے کا حق نہیں سود خور کو جینے کا حق نہیں. اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا عبداللہ ابن عباس نے. اسلامی مملکت ہو, خلیفہ وقت اسے مجبور کرے گا توبہ کرنے پر, اور توبہ نہیں کرتا ہے, وہ باز نہیں آتا ہے سود خوری کرنے سے, سودی کاروبار کرنے سے, سودی معاملات میں مبتلا ہونے سے باز نہیں آتا ہے, تو اس روئے زمین پر وہ فتنہ ہے, اس کی گردن مار دو, اڑا دو. اس جینے کا حق نہیں ہے, اور جو اسے مارا جائے گا یہ اس کی سزا ہے, اس پر کوئی قصاص بھی نہیں. میرے بھائیوں, یہ ساری آیتیں حدیثیں آپ نے سنی ہے. میں علل اعلان یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا بند کرو, اللہ سے جنگ مول لینا بند کرو. اس سے ہمارے دلوں میں سختی آتی ہے, ہم بخیل بنتے ہیں, ہم ظالم بن جاتے ہیں, کسی کی بھوک اور پیاس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, کسی کا خون چوستے ہیں ہم. اس لیے سودی کاروبار میں مت پڑو, نہ اپنے بچوں کو اس کے اندر ڈالو, حلال کماؤ. میری ماں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے, اپنے شوہروں سے کہو کہ ایک لقمہ کھلاؤ, ہمیں نمک روٹی کھلاؤ, مگر حلال کا کھلاؤ, حرام کا کوئی لقمہ نہ کھلانا, ورنہ تمہارے کوکھ میں جو بچے جنم لیتے ہیں وہ بھی حرام کے ہوں گے, ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی. پھر یہ نہ کہنا کہ یہی بچہ مجھے لات مارتا ہے, پھر یہ نہ کہنا یہی بچہ مجھے انگلیاں دکھاتا ہے. یہ سب سودی کاروبار کا نتیجہ ہے. پھر آپ کی پگڑیاں اچھالے گا وہی بچہ, آپ کی عزت اچھالے گا وہی بچہ. پھر کل کو یہ نہ کہنا میں نے اس کی پرورش کی, پالا پوسا, سب کچھ کیا, آج مجھے ہی ڈس رہا ہے. یہ سب سودی کاروبار کا, حرام کاروبار کا نتیجہ. کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں, وقت زیادہ ہو گیا ہے, بس آپ سب سے عمل کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سودی کاروبار میں مبتلا جتنے بھی لوگ ہیں اس بری لت سے نجات حاصل کرنے, سچی توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, سچی توبہ کرو, اللہ رب العالمین تمہاری زندگیوں میں تھوڑی مشکل تو ضرور آئے گی, ان مع العسر یسرا, لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی اللہ نے رکھی ہے. مشکلیں زیادہ دن نہیں رہتی ہیں, آسانیاں زیادہ رہتی ہیں. یہ عقیدہ رکھ کر کے حلال کاروبار کرو, قرضوں کی ادائیگی کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کئی گئی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.